دیکھیے جی، جسٹس فائز عیسیٰ کی جو لیگیسی ہے اس کو بہت برے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا، اور لوگ جسٹس منیر کو بھول جائیں گے۔ اب ایک نیا باب جوڈیشری کے اندر کھلا ہے جس کو جسٹس فائز عیسیٰ کا دور کہا جائے گا، اور جب بھی عدالتیں جو بددیانتی پر مبنی فیصلے دیں گی، پرو اسٹیبلشمنٹ فیصلے دیں گی اور آئین کے خلاف فیصلے دیں گی، تو اس کو جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلوں سے تشبیہ دی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پورے دور میں جس طرح عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کیا گیا وہ بہت افسوسناک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سارے ایز اے انسٹیٹیوشن کھڑے ہوئے، پورے پاکستان کی ہائی کورٹس نے اپنی رپورٹس جمع کروائیں اور اس چیز کا انہوں نے اس کو توثیق کی کہ جو اس امر کی توثیق کی کہ عدلیہ کے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے، تو جسٹس فائز عیسیٰ نے اس معاملے کو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق ایک سنجیدہ ایکشن لیتے، انہوں نے اس معاملے کو جس طرح دبایا اور ان ججز کو جس طرح انسلٹ کیا گیا ان کے دور میں، وہ بھی ایک انتہائی افسوسناک امر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے کردار سے بہت مایوسی پھیلی ہے کہ جیسے ہم ماضی میں سمجھتے تھے کہ فیض آباد دھرنا کیس کے بعد کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہے اور اصولوں پر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اب آئندہ اگر ایسا کوئی واقعات ہوتے ہیں تو لوگوں کے اندر جو مایوسی ان کی وجہ سے پھیلی ہے، لوگ یہ سوچیں گے کہ ہمیں اب اس اصول پہ کھڑا ہونا ہے کہ نہیں کھڑا ہونا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی جسٹس فائز عیسیٰ کی طرح نکلیں۔ تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے جو فیصلے تھے، ایک طرف تو ذاتی اناج ہمیں نظر آتا تھا، ذاتی انتقام نظر آتا تھا ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سویلین سپرمیسی کے حوالے سے جو الیکشن میں کا آڈٹ نہیں ہونے دیا، ایک انتہائی تاریخ کا متنازع الیکشن ہوا اور ان معاملات کو ٹریبیونل سے لے کر فارمیشن جو تھی ٹریبیونلز کی اور کیسز کی ایلوکیشن سے لے کر فارم 47-45 والا جو ایشو تھا اس کو انہوں نے جس طرح دبایا، اور جو عمومی طور پہ ایک مایوسی پھیلی سماج کے اندر، اس سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو نوجوان ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں جو برین ڈرین ہوا ہے اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو ان تمام حوالوں سے ان کا جو دور ہے اس کو ہم بہت مایوس کن دور سمجھتے ہیں۔ جس طرح 26ویں ترمیم میں انہوں نے ایانت کی، یہ ایک جرم ہے جو آئین کے ساتھ ہوا، اور اس کی جس طرح انہوں نے ایانت کی، یہ بھی جوڈیشری کو کمزور کرنے کے لیے کے حوالے سے یہ بھی بہت ایک افسوسناک ان کا کنٹریبیوشن ہے، مطلب کنٹریبیوشن تو نہیں ہم کہیں گے، ان کی ایانت ہے اس تمام معاملے کے اندر۔ اور اس کے بعد جو ایک انہوں نے جس طرح کمپرومائز کیا سویلین سپرمیسی کے پرنسپل کو، اور تو وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس تمام اگر چیزوں کو مد نظر رکھیں تو ہمیں ان کا جو جسٹس فائز عیسیٰ کا دور بطور چیف جسٹس پاکستان ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک اور متنازع دور تھا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔